کتاب شروع کرنے سے پہلے کچھ مصنف کے بارے میں۔ میتھیو بارزن ایک کاروباری شخص ہیں، سیاسی فنڈ ریزر اور امریکہ کی جانب سے برطانیہ اور سویڈن میں سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز سی نیٹ نیٹ ورک نامی میڈیا کمپنی سے کیا۔ باراک اوباما کی 2008 کی صدارتی دوڑ کے دوران انہوں نے چھوٹی رقم والے فنڈ ریزنگ ایونٹس کی بنیاد رکھی جو الیکشن جیتنے میں نہایت مددگار ثابت ہوئی۔ The power of giving away power۔ امریکہ ایک تارا منڈل یعنی کانسٹلیشنز کے طور پر تعمیر ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس نے طاقت کی مخروطی شکل یعنی پیرامڈ سٹرکچر کو گلے لگا لیا۔ جب اس کے بانی رہنماؤں نے 4 جولائی 1776 کو اعلان آزادی پر دستخط کیے تو انہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ابھی اپنی نئی قوم کی آزادی کو مستحکم کیا تھا، لیکن اب انہیں اس کے لیے ایک شناختی نشان یعنی لوگو کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک عظیم مہر کے بارے میں گفت و شنید کی۔ اس میں ہر اس چیز کی عکاسی ہونی چاہیے تھی جس کے لیے یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ مختلف تناظر یعنی پرسپیکٹیوز کی حامل 13 کالونیز کا تارا منڈل جو ایک قوم کے طور پر اکٹھی ہو رہی تھی۔ ایک معمولی شہرت کے حامل سیاستدان چارلز تھامسن نے اس مہر کے ڈیزائن کا بیڑا اٹھایا۔ پہلے انہوں نے اپنے ساتھی بینجامن فرینکلن، تھامس جیفرسن اور جان ایڈم سے آئیڈیاز دینے کا کہا۔ ان لوگوں نے جو آئیڈیاز دیے ان سے تھامسن کی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے کمیٹیز بنائیں اور کئی کنسلٹنٹس کو بلایا۔ ہر ایک نئی ٹیم نے ابتدائی خاکے میں کچھ اضافہ کیا، یہاں تک کہ سب ایک خاکے پر متفق ہو گئے۔ 6 سال بعد 20 جون 1782 کو امریکی کانگریس نے آخرکار اس عظیم مہر کی توثیق یعنی اپروول دے دیا۔ اس میں ایک سفید سر والا عقاب واضح طور پر موجود تھا۔ 13 ستارے 13 کالونیز کی نمائندگی کر رہے تھے اور نیچے ایک مقولہ یعنی موٹو درج تھا، ای پلیربس یونم یعنی بہت سو میں سے ایک۔ یہ ڈیزائن اس طریقے کا امین تھا جس سے امریکہ اور اس کی مہر کی تشکیل ہوئی تھی۔ مختلف لوگوں کا جھرمٹ جو مختلف آئیڈیاز لائے اور ایک مقصد کے تحت انہیں یکجا کر دیا گیا۔ یہ مائنڈ سیٹ امریکہ کی اصل روح کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب فرانسیسی فلسفی الیکسس ڈو ٹوکویل 19ویں صدی کے اوائل میں امریکہ آئے تو وہ یہ دیکھ کر مسحور ہو گئے کہ ہر عمر، ہر حال اور ہر نقطہ نظر کے امریکی مسلسل متحد رہتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً اس مہر کے 2 رخ ہیں۔ دوسرے رخ پر ایک پیرامڈ بنا ہے اور اس کے نیچے ایک الگ مقولہ درج ہے، نووس آرڈو سیکلورم یعنی ادوار کا نیا نظم و ضبط۔ دوسرا رخ پہلے کے ساتھ ہی ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن اس کو استعمال نہیں کیا گیا جب تک 1930 میں فرینکلن روزویلٹ نے اس کو دوبارہ دریافت نہیں کیا۔ ان کے لیے یہ پیرامڈ ایک نئے امریکہ کا نشان تھا۔ یہ استحکام، اختیار اور طاقت کی یکجاہیت کی ترجمانی کرتا تھا، بے شک یہ درجہ بدرجہ اختیار و اقتدار کا نظام ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہائرارکل کائنڈ آف پاور۔ روزویلٹ اس نشان کو نئے $1 کے نوٹ پر پرانے نشان کے ساتھ لگانا چاہتے تھے اور انہوں نے ڈیزائن ٹیم کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ پیرامڈ کو زیادہ واضح رکھے۔ ایک پیرامڈ میں طاقت اوپر سب سے زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ لوگوں کی ان کے منصب کے لحاظ سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اوپر بیٹھے قائدین تمام اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ تکلیف دہ قسم کی غیر یقینی جو ایک ادارہ چلانے کے ساتھ آ جاتی ہے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کام سر انجام دینا ہے، لیکن پھر لچک، نئے آئیڈیاز اور اضطراری توانائی یعنی اسپونٹینیس انرجی کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ آج معاشرے نے پوری طرح پیرامڈ مائنڈ سیٹ کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے خود کو قائل کر لیا ہے کہ قائد کا مطلب ہے ایک طاقتور انسان جو فیصلوں کا نفاذ سختی سے کرواتا ہے، اور کاروباری ادارے بھی ہمیشہ ذاتی کامیابیوں پر ہی انعام و اکرام دیتے ہیں، نہ کہ اجتماعی کام پر۔ اب جب کہ پیرامڈ مائنڈ سیٹ ہماری زندگیوں میں سرائیت کر گیا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ دوسرے طریقے سے کام کرنے کے آرزومند ہیں۔ وہ طریقہ اشتراکیت یعنی کمیونٹی اور تخلیقیت یعنی کریٹیوٹی کی اجازت دیتا ہو، جیسا کہ ایک وقت میں ہم کیا کرتے تھے۔ جب چرچل نے دوسری عالمی جنگ کے بعد اپنی مشہور آئرن کرٹن والی تقریر کی تو انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے مابین تعلق کو تقویت دینے، باہمی امداد اور مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ اسٹالن کے کمیونسٹ انقلاب کے خطرات سے نمٹنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے اس تعلق کو اسپیشل ریلیشن کا نام دیا۔ یہ اصطلاح یعنی ٹرم آج بھی استعمال کی جاتی ہے۔
ایک خاص تعلق کیسے بنتا ہے؟ روزمرہ کے تعلقات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے منصب کے حساب سے سلوک کرتے ہیں۔ ایک ملازم اور مالک کے تعلق کو دیکھ لیجئے۔ جب مالک ملازم کو کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اسے وہ لازمی کرنا ہوتا ہے، لیکن خاص تعلقات میں باہمی انحصار پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جو ایک بامعنی اختلاف کو جنم دیتا ہے۔ ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے مصنف نے ان خاص تعلقات کی اہمیت سیکھی، اور انہوں نے سیکھا کہ یہ خاص تعلق بنانے کا بہترین طریقہ لوگوں کی کہانیاں اور آئیڈیاز دھیان سے سننے سے ہوتا ہے۔ براک اوباما کی 2008 کی صدارتی مہم کانسٹلیشن مائنڈ سیٹ کو عمل میں دیکھنے کی بہترین مثال ہے، اور فنڈ ریزنگ کا ماہر ہونے کی حیثیت سے مصنف اس کی کامیابی میں براہ راست شریک تھے۔ یہ مصنف ہی تھے جنہوں نے چھوٹی رقوم والی فنڈ ریزنگ ایونٹس کا آغاز کیا۔ جب انتخابات کا آخری مرحلہ آیا تو اس وقت تک ہلری کلنٹن کے $16 ملین کے مقابلے میں اوباما کی مہم نے $19 ملین اکٹھا کر لیے تھے۔ دونوں مہمات میں بنیادی فرق یہ تھا کہ کلنٹن کی مہم بڑے معطیوں یعنی ڈونرز کا تعاقب کر رہی تھی۔ انہیں کچھ بڑے معطی ملے، لیکن کافی سارے ان کے ساتھ نہ بھی جڑ سکے۔ لیکن اوباما کی مہم کاشتکاری کر رہی تھی۔ بڑے بڑے معطی ڈھونڈنے کی بجائے انہوں نے مختلف بیج بو دیے۔ انہوں نے کئی چھوٹے چھوٹے معطیوں کو متحرک کیا، اور انہوں نے آگے سے مزید لوگوں کو متحرک کیا۔ فنڈ ریزنگ اسٹریٹجی کی کامیابی کے بعد اوباما کی مہم ایک پوری کانسٹلیشن کی صورت اختیار کر گئی۔ احترام، اختیار اور شمولیت کے نعروں تلے اس مہم نے ہر مکتبہ فکر سے ہزاروں افراد کو اپنا وقت، طاقت اور پیسہ صرف کرنے کے لیے متحرک کیا۔ جب انتخابات قریب پہنچے تو مہم کے قائدین نے ایک اور عظیم فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب سے فعال رضاکاروں کو غیر مرکزی یعنی ڈی سینٹرلائز ووٹر لسٹ دے دی۔ اس طرح رضاکار خود سے ووٹرز کو پولز تک لانے کا انتظام کر سکتے تھے۔ یہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ پرانے قائدین قیمتی ووٹرز ڈیٹا کو سنبھال کر رکھتے تھے، لیکن اوباما مہم نے یہ طے کیا کہ رضاکاروں سے طاقت کی شراکت داری کا فائدہ ڈیٹا چوری ہونے کے خطرات سے بہت زیادہ تھا۔ اس کے نہایت مثبت نتائج نکلے۔ اوباما کی مہم نے اب تک کبھی نہ ہونے والے نیگیٹو فلیک ریٹ کا سنگ میل عبور کیا۔ ایک ریاست میں اس کا مطلب تھا کہ اگر 10 لوگوں نے ووٹ دینے کا وعدہ کیا تھا تو 15 لوگ ووٹ دینے کے لیے آئے۔ ریاضی میں اس طرح کی ترتیب کو سیلف یا فریکٹل پیٹرن کہا جاتا ہے۔ اس پیٹرن کی خاص بات یہ ہے کہ کیونکہ بنیادی پیٹرن ہمیشہ خود کو دہراتا ہے تو یہ کسی ماسٹر پلان کے بغیر افزائش پا سکتا ہے، یعنی گرو کر سکتا ہے۔ پیرامڈز کے برعکس کانسٹلیشنز غیر یقینی کیفیت میں زیادہ پھلتی پھولتی ہیں۔ ایک شہروں کی مبصر جین جیکبز اپنی کتاب ڈیتھ اینڈ لائف آف گریٹ امریکن سٹیز میں لکھتی ہیں کہ عظیم شہر برف کے گالوں یعنی سنو فلیکس کی طرح ہیں جو مزید چھوٹی اکائیوں میں پھیلتے ہیں۔ ایک عظیم شہر عظیم بستیوں اور عظیم بستیاں عظیم عمارتوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ جب آپ یہ جان لیں گے کہ پیرامڈ سٹرکچر کتنا غیر لچکدار، سخت گیر اور بے رحم ہے تو اس کو اندیکھا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس علت سے چھٹکارا پانا مشکل ہے۔ ہم لوگ جانتے بوجھتے بھی پیرامڈ سسٹم کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ مصنف نے یہ تجربہ خود اوباما کی 2012 کی دوبارہ انتخاب کی مہم میں کیا۔ مل کر کچھ بڑا کام کرنے کا وہ احساس جس نے 2008 کی مہم کو جلا بخشی تھی وہ کافی حد تک مبہم ہو گیا۔ 2012 کی مہم کا محور لوگوں کی تحریک کی بجائے اوباما کی شخصیت تھی، اور نعروں میں احترام، اختیار اور شمولیت کے ساتھ اب جیت کا اضافہ بھی کر دیا گیا تھا۔ یونیورسٹیز کی گریجویشن کی ابتدائیہ تقاریر ان چیزوں کو جانچنے کا اچھا پیمانہ ہے جو معاشرے کی نظر میں اہمیت کی حامل ہیں۔ امریکی ریڈیو اسٹیشن NPR نے حال ہی میں ان تقاریر سے 350 تھیمز کو اکٹھا کیا۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی تھیمز یہ تھیں: کبھی ہار نہ مانو، ہار کو تسلیم کرو، اور شدید محنت کرو۔ کیا آپ نے غور کیا کہ یہ تمام نصیحتیں صرف ایک انسان سے مخاطب ہیں؟ لیکن اصل دنیا میں ہم شاذ و نادر ہی اکیلے کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی اور اپنے رویوں میں لچک لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں لیڈرشپ کی نئی تعریف کی ضرورت ہے۔
حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کی بہترین کمپنیوں کے قائدین نہایت منکسر المزاج ہیں، یعنی ہمبل ہیں۔ ان میں ایک چیز مشترک ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ٹیمز کی کامیابیوں کے خواہاں ہوتے ہیں۔ وہ ہر کسی کو کامیابی کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہم پیرامڈ مائنڈ سیٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آغاز اپنی گریجویشن سپیچز کی تھیمز بدل کر سکتے ہیں۔ ہار نہ مانو، طاقت کو تقسیم کرو بن جائے گا۔ ہار کو تسلیم کرو، غیر یقینی کو قبول کرو، اور سخت محنت کرو، سخت مراحل سے مل کر گزرو بن جائے گا۔ ہم سادہ طور پر صدر اوباما کی اس نصیحت پر جو انہوں نے انگلینڈ میں سوال و جواب کے دوران ایک عورت کو کی تھی پر عمل کر سکتے ہیں۔ خاتون نے صدر سے پوچھا کہ وہ دنیا میں مثبت تبدیلی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ صدر اوباما نے جواب دیا کہ ہمیشہ لوگوں میں اچھائی اور طاقت دیکھنے کے لیے آمادہ رہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کتاب کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اور دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔